السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوتھینٹیکیشن آف اسلام میں خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ سوشل میڈیا پر ہم نہ جانے کون کون سی ویڈیوز دیکھتے ہیں اور اپنے وقت کو اور اپنی زندگی کے لمحات کو بیکار کر رہے ہیں۔ زندگی تو ایک دن گزر جائے گی اور زندگی ہماری پگھل رہی ہے۔ کسی کو یہ نہیں پتا کہ آج کا دن ہمارا زمین کے اوپر ہوگا یا پھر آج کی رات زمین کے نیچے۔ تو اس لیے اپنے آخرت کی فکر کرتے ہوئے قرآن کو ضرور سیکھیں، اس کو سمجھ کر پڑھیں تاکہ اس پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ تو اسی حوالے سے میں نے اپنے چینل پر تفسیر قرآن کا سلسلہ شروع کیا ہے، جس میں الحمدللہ سورہ بقرہ چل رہی ہے اور 13 اسباق کی ویڈیو میں اپلوڈ کر چکی ہوں۔ الف لام میم یعنی پہلے پارے کا پاؤ حصہ یعنی 1/4 حصہ کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ پچھلی ویڈیو میں میں نے آیت نمبر 46 تک کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے ساتھ شیئر کی تھی۔ اب آج آیت نمبر 47 اور 48 کا ترجمہ اور تفسیر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، جس میں قیامت کے دن نفسا نفسی کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور آیت نمبر 49 کے جس میں مصر میں بنی اسرائیل کی مظلومیت کا ذکر کیا گیا ہے، اور آیت نمبر 50 میں بنی اسرائیل کا سمندر پار کر کے نجات پانا اور آل فرعون کا غرق ہونا بتایا گیا ہے۔ تو بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو ہے، تو چلیے اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کر دیجئے، اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میری ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا یاد کرو، نعمتی التی میرے احسانوں کو، انعمت علیکم جو میں نے تم پر کیے، وانی اور اس بات کو کہ فضلتکم میں نے تم کو فضیلت دی، علی العالمین جہانوں پر یا دنیا والوں پر۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، واتقوا اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا کہ جس دن کوئی بھی شخص کسی کی طرف سے کچھ ادائیگی نہیں کرے گا، ولا یقبل منہا شفاعۃ اور نہ قبول کی جائے گی، منہا شفاعۃ کسی شخص کی طرف سے کوئی سفارش، ولا یؤخذ منہا عدل ولا هم ینصرون، ولا یؤخذ منہا عدل نہ اس سے بدلے میں کچھ لیا جائے گا، ولا هم ینصرون اور نہ ان کی کوئی مدد کی جائے گی۔ تو اس کی تفسیر میں ان 2 آیتوں میں بنی اسرائیل کو خطاب فرمایا گیا ہے اور اپنی نعمتوں کی یاد دہانی فرمائی۔ ان میں سے بہت سی نعمتوں کا تذکرہ آئندہ آنے والی آیات میں بھی آئے گا، اور یہ جو فرمایا کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ کہ میں نے تم کو فضیلت دی جہانوں پر، تو اس سے ان کے آباء و اجداد مراد ہیں، جن میں انبیاء اکرام علیہم السلام بھی تھے، اور وہ علماء اور صلحاء بھی تھے جنہوں نے اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھاما تھا اور جنہوں نے دین خداوندی میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی تھی۔ ایمان اور اعمال صالحہ سے متصف وہ لوگ تھے، اور یہاں جن پر فضیلت دینے کا ذکر ہے ان سے ان کے زمانے کے لوگ مراد ہیں، تمام عالم کے انسان، اگلی پچھلی اقوام افراد مراد نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی زمانے کے لوگوں پہ ان کو فضیلت دی تھی، اس سے مراد تمام عالم کے انسان، اگلے پچھلے کوئی قوم کوئی افراد مراد نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ حضرت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور مرسلین علیہم السلام سے افضل ہیں، اور آپ کی امت ساری امتوں سے افضل ہے، کہ جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس امت کو فضیلت دی ہے۔ تو اپنے زمانے میں بنی اسرائیل کو دوسری اقوام پر فضیلت اور برتری حاصل تھی، کیونکہ ان میں حضرات انبیاء اکرام مبعوث ہوئے تھے اور ان کو ماننے والے بھی ہوتے تھے، اور اعمال صالحہ والے بھی موجود تھے۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو زمانہ گزرا وہ 600 سال کے لگ بھگ تھا۔ اس میں علماء یہود نے تو توریت شریف میں تحریف یعنی تبدیلی کر دی تھی، کمی بیشی کر دی تھی، اور دین خداوندی کو بدل دیا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، اور علماء یہود نے پہچان بھی لیا کہ آپ وہی نبی ہیں جن
کے آنے کا ہمیں انتظار تھا تو آپ کی نبوت اور رسالت کے وہ منکر ہو گئے۔ تو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے انکار کی وجہ سے اپنی ہر طرح کی فضیلت کھو بیٹھے، اور اب نہ صرف یہ کہ کفر اختیار کرنے والے بن گئے بلکہ دین اسلام کے دشمن بن کر مستقل طریقے پر مغضوب علیہ کی سند لے لی۔ حضرات انبیاء علیہ السلام کے نسل سے ہیں مگر کفر کے ساتھ نسب کوئی کام نہیں دے سکتا۔ اللہ تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے، وہ ہر کافر کو دوزخ میں بھیج دے گا چاہے وہ کسی کی بھی اولاد ہو۔ یہودیوں کی دنیا کی طلب، مال کی محبت، شان و شوکت کی محبت اور اس بات کا حسد کہ نبی ہم میں سے کیوں نہیں آیا، عربوں میں سے کیوں آیا، ان چیزوں نے ان کو برباد کر دیا۔ قرآن مجید نے خطاب کر ان سے فرمایا کہ دنیا کو نہ دیکھو، آخرت پر نظر کرو۔ اموال، اولاد اور قوم اور قبیلہ قیامت کے دن بالکل کام نہیں آ سکتا۔ وہاں نہ کوئی جان کسی کی طرف سے کوئی حق ادا کر سکے گی، یہ نہ ہو سکے گا کہ کوئی کسی کی طرف سے عذاب بھگت لے۔ اب جن کو شفاعت کی اجازت ہوگی صرف وہی لوگ سفارش کر سکیں گے، کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی بلکہ کوئی شخص کسی کے لیے سفارش کر ہی نہیں سکے گا سوائے ان لوگوں کے کہ جن حضرات کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سفارش کرنے کی اجازت ہوگی، اور جن کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت ہوگی انہی کے بارے میں قبول ہوگی، اور کافروں کے لیے کوئی سفارش کرنے والا نہ ہوگا اور نہ ان کے لیے سفارش کی اجازت ہوگی۔ وہاں عذاب سے جان چھڑانے کے لیے کوئی معاوضہ یا فدیہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ اول تو وہاں کسی کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں جو جان کا بدلہ دے کر عذاب سے جان چھڑا لے، اور بالفرض کوئی دینا ہی چاہے تو قبول نہیں کیا جائے گا، اور جس کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو گیا اسے عذاب ہی میں رہنا ہوگا، جیسا کہ سورہ آل عمران میں فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ ان الذین کفروا، اور جو لوگ کافر ہوئے، وماتوا اور مر گئے، وهم کفار کافر ہی، فلن يقبل من احدهم تو ہرگز قبول نہ ہوگا کسی ایسے شخص سے، ملء الارض ذهبا زمین بھر کر سونا، ولو افتدى به اگرچہ فدیہ دے اس قدر سونے کا، اولئک عذاب علیم ان کے لیے عذاب ہے دردناک اور کوئی نہیں ہوگا ان کا مددگار۔ اور سورہ مائدہ میں بھی ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ ہے کہ جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس جو کچھ زمین میں ہے وہ سب ہو اور اس کے ساتھ ہی اتنا ہی اور ہوتا کہ بدلے میں دیں قیامت کے عذاب سے بچنے کے لیے، تو ان سے قبول نہ ہوگا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آخر میں فرمایا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ کہ اور روز قیامت ان لوگوں کی مدد نہ کی جائے گی۔ تو اول تو اس بات کی نفی کی گئی ہے کہ کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، پھر سفارش کی نفی کی گئی، پھر جان کا بدلہ قبول کیے جانے کی نفی کی گئی، پھر ہر طرح کی مدد کی نفی کر دی گئی۔ اب اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، آیت نمبر 49 کی طرف۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ اور جب ہم نے تم کو نجات دی، من آل فرعون آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب وہ تم کو سخت ترین تکلیفیں پہنچاتے تھے، یذبحون ابناءکم تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم وفی ذالکم اور اس میں بلاء آزمائش ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، عظیم بڑی، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش تھی یا بڑا امتحان تھا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے ایک بہت بڑے انعام کا تذکرہ فرمایا ہے، جو کہ پہلے بھی میں آپ کے ساتھ بیان کر چکی ہوں کہ بنی اسرائیل کے تمام قبیلے مصر میں رہتے تھے، تو غیر ملکی ہونے کی وجہ سے مصر کے لوگ فرعون اور فرعون کی قوم ان پر بری طرح مسلط تھے، ان کی زندگی غلاموں سے بھی بدتر تھی اور ان سے بڑی بڑی بگاریں لیتے تھے، اور ایسی بدترین غلامی میں بنی اسرائیل مبتلا تھے کہ مصری لوگ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، تو یہ ذرا بھی چوں نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں پیدا فرمایا، پھر ان کو اور ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ فرعون سے ان کا مقابلہ اور مناظرہ ہوا، فرعون نے مقابلے کے لیے جادوگر بلائے، معجزے کے سامنے وہ لوگ نہ ٹھہر سکے اور اپنی ہار مان کر انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اس کی وجہ سے بنی اسرائیل پر فرعون اور اس کی قوم کی سختیاں اور زیادہ بڑھ گئیں، تو اللہ جل شانہ کا موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ تم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل کھڑے ہو اور راتوں رات روانہ ہو جاؤ۔ چنانچہ یہ لوگ ملک مصر سے نکل آئے اور فرعون اور اس کے لشکر سے نجات پائی۔ اہل تاریخ نے لکھا ہے کہ
یہ لوگ مصر میں 400 سال سے رہ رہے تھے۔ عرصہ دراز کی بدترین غلامی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آیت کے اخیر میں جو لفظ ایک بلا آیا ہے تو اس کے 2 معنی مفسرین نے لکھے ہیں۔ عربی زبان میں آزمائش اور امتحان کو بھی بلا کہتے ہیں۔ اگر یہ معنی لیے جائیں تو ترجمہ اور مطلب یہ ہوگا کہ تم ایسی سخت تکلیفوں میں مبتلا تھے، اس میں تم بڑے امتحان میں تھے، اور بلا کا دوسرا معنی انعام کا ہے۔ اگر یہ معنی لیے جائیں تو ترجمہ اور مطلب یہ ہوگا کہ ایسی تکلیفوں سے اور غلامی سے نجات دینے میں تم پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ تو فرعون اور اس کا لشکر بنی اسرائیل کے لڑکوں کو کیوں ذبح کرتے تھے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون نے خواب میں دیکھا تھا یا اسے کاہنوں نے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے ملک کو ختم کرنے کا ذریعہ بنے گا۔ تو اللہ جل شانہ کی قضا اور قدر غالب آئی، ان کی تدبیر یوں ہی دھری رہ گئی۔ خدا جانے کتنے لڑکوں کو قتل کر دیا اسی زمانے قتل میں، یعنی 1 سال وہ لڑکوں کو قتل کرتے تھے اور 1 سال چھوڑ دیتے تھے۔ تو جس زمانے میں قتل کرتے تھے تو اسی قتل کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، وہ پلے بڑے جوان ہوئے، فرعون ہی کے محل میں پرورش پائی، پھر اس کی اور اس کی حکومت کی تباہی کا ذریعہ بنے۔ آیت نمبر 50 کی طرف چلتے ہیں۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب ہم نے پھاڑ دیا، بِكُمُ الْبَحْرَ، سمندر کو تمہاری وجہ سے، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پھر ہم نے تم کو نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، وَأَغْرَقْنَا، اور غرق کر دیا ہم نے، آلَ فرعون، آل فرعون کو، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ تم دیکھ رہے تھے۔ تو اس آیت شریفہ میں اجمالی طور پر مصریوں سے بنی اسرائیل کی نجات اور آل فرعون کی بربادی اور ہلاکت کا ذکر ہے۔ اللہ جل شانہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر مصر کی آبادیوں سے نکل جاؤ۔ اس وقت مصر میں فرعون کی حکومت تھی۔ فرعون مصر کے ہر فرمانروا کو کہا جاتا ہے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس بادشاہ کا نام فرعون تھا، تو یہ چیز دیکھیں، یہ فرسٹ ٹائم شاید آپ سن رہے ہوں گے کہ فرعون مصر کے ہر فرمانروا یعنی ہر بادشاہ کو کہا جاتا ہے، اور اس فرعون کا نام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، بعض مفسرین نے ولید بتایا ہے، اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کا نام بھی موسیٰ تھا۔ تو اس کا تعلق قوم عاد سے بتاتے ہیں کہ یہ بڑا سرکش بادشاہ تھا، اپنے آپ کو سب سے اونچا معبود منواتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر راتوں رات مصر کی آبادی سے نکل گئے اور سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ ان کے نکلنے کی جب فرعون اور آل فرعون کو خبر لگی تو فرعون نے اپنے لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا۔ بنی اسرائیل دریا کے کنارے پہنچ چکے تھے، سورج نکل چکا تھا۔ فرعون جو اپنے لشکروں کے ساتھ پیچھے سے پہنچا تو بنی اسرائیل گھبرا گئے، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اِنَّا لَمُدْرَکُونَ، کہ ہم دھر لیے گئے یا پکڑ لیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کَلَّا إِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، کہ ہرگز نہیں، بے شک میرا ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور مجھے راہ بتائے گا۔ تو اللہ جل شانہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ تم اپنی لاٹھی سمندر میں مارو۔ انہوں نے سمندر میں لاٹھی ماری تو سمندر پھٹ گیا اور پہاڑوں کے برابر اس کے ٹکڑے ہو گئے، اور ان پانی کے پہاڑوں کے درمیان کی زمین خشک ہو گئی، اور بنی اسرائیل کے قبیلے ان پہاڑوں کے درمیان سے گزر گئے۔ فرعون نے بھی اپنی جماعتوں اور لشکروں کے ساتھ ان کا پیچھا کیا، اور یہ لوگ بھی سمندر میں داخل ہو گئے۔ بنی اسرائیل کا پار ہونا تھا اور فرعون اور اس کے لشکر کا سمندر میں داخل ہونا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو ملا دیا، اور فرعون اپنے لشکروں اور جماعتوں سمیت ڈوب گیا۔ اور ان کے ڈوبنے کے اس منظر کو بنی اسرائیل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، جس کو اس آیت میں وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ سے تعبیر فرمایا ہے۔ تو فرعون جب ڈوبنے لگا تو کہنے لگا کہ میں بھی ایمان لاتا ہوں کہ اس ذات کے علاوہ کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ ارشاد ہوا الآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کیا اب ایمان لاتا ہے حالانکہ اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا کہ فرعون غرق ہو کر ہلاک تو ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی نعش کو محفوظ رکھا، اس کی باڈی کو محفوظ رکھا تاکہ بعد میں آنے والوں کو عبرت ہو۔ اور سورہ یونس میں اس بات کو فرمایا کہ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ سو آج ہم تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تیری ذات ان لوگوں کے لیے عبرت ہو جائے جو تیرے بعد میں آنے والے ہیں۔ تو اس طرح اللہ پاک نے فرعون کی نعش کو آج
تک لوگوں کے لیے عبرت بنا کر موجود رکھا ہوا ہے، اس کی نعش آج بھی مصر میں موجود ہے۔ تو انشاءاللہ تفسیر کا سلسلہ جیسے جیسے آگے بڑھے گا اور بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ آج الحمدللہ آیت نمبر 50 تک کی تفسیر کمپلیٹ ہوئی۔ آگے آنے والی آیات میں یعنی آیت نمبر 51 اور 52 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر جانا اور بنی اسرائیل کا بچھڑے کی عبادت کرنے کا ذکر ہے، اور آیت نمبر 53 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت شریف عطا فرمائی تھی، اللہ کا انعام تھا، اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، اور آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ بچھڑے کی پرستش کرنے والوں کی توبہ اور اس کے بارے میں جانوں کا قتل کرنا۔ تو یہ سب انشاءاللہ آگے آئے گا۔ پھر بنی اسرائیل کی اور بھی بہت ساری چیزیں، انہوں نے کس طرح سے اللہ کی نافرمانی کی تھی، کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں میدان طیہ میں رکھا، بادلوں کا سایہ کیا، من و سلوہ ان پہ نازل کیا، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کی نعمتوں کو نہ صرف ٹھکرایا بلکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بھی کی۔ آج کی ویڈیو انشاءاللہ یہیں پہ مکمل کرتی ہوں۔ تفسیر کے سلسلے کے ساتھ جڑے رہیے گا، اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے ضرور شیئر کر دیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اسی طرح کی اور بہت ساری اوتھینٹک ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے اوتھینٹیکیشن آف اسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔